بات کریں گے لو امیونٹی کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ امیونٹی ایکچوئل ہماری باڈی کی وہ ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ جو بھی چیزیں جو ہماری باڈی کو اٹیک کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے خلاف ہماری باڈی میں ایک طاقت ہوتی ہے، ہماری باڈی میں جو ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو روک کے رکھتی ہے، اس کو امیونٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک، ڈائٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایشو نہ ہو، آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اچھی ہو جائے؟ لال گندم کا آٹا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ فائبرس فوڈس لیں گے، فروٹس لیں گے، سبزیاں لیں گے، دودھ ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پاؤڈرڈ ملک ہیں، یہ نہیں لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ QAS Health and this is me your host Sadia Bukhari. Today we will discuss low immunity and side effect. ڈاکٹر فضل محمود فیملی فزیشین ود اس۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا سر، بات کریں گے لو امیونٹی کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ امیونٹی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں سب سے پہلی بات آئی تھی کہ امیونٹی ایکچوئل ہماری باڈی کی وہ ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے، تاکہ ہم اپنے جو ارد گرد کی جتنی بھی کوئی انوائرمنٹ میں وائرسز، بیکٹیریا، فنگائی، ایسی جو بھی چیزیں جو ہماری باڈی کو اٹیک کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہمیں بیمار کر سکتی ہیں، ہمیں باڈی کو ڈسٹروائے کر سکتی ہیں، ہماری ہر چیز کا ہمارے نظام جتنے بھی ہیں، ڈائجیشن ہو گئی، ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے، ہماری جو سوچنے کی، ہمارا جو نیورو سسٹم ہے، سارے کے سارے جو سسٹمز ہیں ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف ہماری باڈی میں ایک طاقت ہوتی ہے، ہماری باڈی میں جو ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو روک کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو امیونٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا جو ہے نا بڑے آسان بات ہم کریں گے کہ ہماری باڈی پہ ٹریلینز جو ہے نا بیکٹیریا، وائرسز، فنگائی، آل دیز تھنگس دے آر آل دا ٹائم پریزنٹ۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ کی باڈی پہ، میری باڈی پہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہماری روح ہے، جب تک یہ ہماری باڈی میں موجود ہے اس وقت تک یہ ان کو روک کے رکھتی ہے۔ واہ، جو ہی ہماری روح نکل جاتی ہے تو یہی چیزیں ہیں جو فوری طور پہ ہمیں اٹیک کرتی ہیں اور ہماری باڈی کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم ویسے اس طرح بات کریں گے جس کو ہم کہیں گے کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے تو، اور یہ سائنس نے بھی اس بات کو پروو کیا ہے کہ روح، اگر ہم کہیں گے کہ روح امیونٹی کا ایک ہیڈ ہے، اس کا سارا پاور ہاؤس ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے جو باقی سسٹمز ہیں، باقی نظام ہے، اس کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی جسم، ابھی میں، آپ سب لوگ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، جی، ہم ابھی موجود ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، صرف روح نکلنے کی دیر ہے، چند منٹ بعد باڈی جو ہے نا اس میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، بدبو ہونا شروع ہو جائے گی، ڈکے سٹارٹ ہو جائے گا، باڈی ساری خراب ہونا شروع ہو جائے گی، پھولنا شروع ہو جائے گی۔ کیا گہری بات کی ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ کا جو سارا ایک باڈی کا سسٹم ہے وہ آپ کے سول کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس کے سمٹمز پہ بات کرتے ہیں کہ مت بنی ہوئی ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو جو لو امیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ٹھیک ہوتے ہیں انہیں بیماریاں کم لگتی ہیں۔ لیکن اسی پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس کے سمٹمز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس کے کیا سمٹمز ہیں جن کی لو امیونٹی ہوتی ہے اور وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات کی لو امیونٹی کے سمٹمز ایسا اگر آپ ویسے ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ تو ایسا آپ کو بڑا تھوڑا مشکل سے ملے گا، لیکن آپ ویسے دیکھتے ہیں کہ بندہ ایک پیل ہے، اس کو لیتھارجک ہے، اس کے اندر جو ہے نا انرجی نہیں ہے، لو انرجی ہے، لو جو ہے نا ویسے فزیکلی ویسے لو ہے، آل سارٹ آف لو تھنگس۔ اگر اس کے اندر آپ کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پا رہا، ورک نہیں کر پا رہا، کوئی بھی جو جاب اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا رکھی ہے اور جو اسپیسیفائی کی ہے، اگر وہ پراپر پرفارم نہیں کر پا رہا، چاہے وہ اسپورٹس مین ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کچھ بھی ہے، سو آل دیز تھنگس دے آر آل سمٹمس کہ وہ لو ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب وہ لو کا لفظ آ جائے گا تو وہ اس میں ہر طرح کی پھر لو نہیں شروع، امیونٹی
وہ بھی لو ہونی شروع ہو جائے گی. اب یہ جو میتھ ہے کہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو جو لوگ آپ کہتے ہیں جی لو امیونٹی کے ہوتے ہیں. لو امیونٹی وہی آپ کو میں نے بتایا قوت مدافعت. جی. آپ کی جو جسم میں دوسری یہ وائرسز بیکٹیریا اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جب ان کے خلاف لڑنے کی ان کو فورس اپنے فیس کرنے کی اور ان کو کنٹرول کرنے کی پاور جب آپ کی باڈی میں کم ہوتی ہے تو لو امیونٹی ہوتی ہے. تو وہی چیزیں ہر سیزن میں آپ کو آئیں گی. وائرسز یہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو وائرس دنیا میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تا قیامت رہے گا. وہ وائرس جو ہے وہ اس کی ایک چیز ہے. وائرس آر این اے وائرس آ جاتا ہے, یوزلی ڈی این اے وائرس آ جاتا ہے. تو آر این اے وائرسز جو ہیں وہ ختم کبھی نہیں ہوتے, مرتے نہیں. آپ ان کو صرف جو ہے نا کمزور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں. آل دا ٹائم دے آر چینجنگ. ان کے اندر جو ہے نا میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی شکل کسی تھوڑی سی نئی پرفارمنس کے ساتھ آ جائے گا. جس طرح کووڈ وائرس آیا, کووڈ کی پہلے اس میں بھی ورائٹی ہے. کووڈ آج کا نہیں ہے, کووڈ صدیوں پرانا ہے, لیکن سامنے وہ بعد میں آیا. ہمارے سامنے نہیں, سامنے بعد میں نہیں آیا, ہمیشہ آیا. اچھا. لیکن اب جو ویرائٹی آئی وہ تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگ آئی, زیادہ نقصان دہ آئی, اور اس کو ہم نے اس کو کووڈ-19 جو ہے نا وہ ہم نے اس کا نام دے دیا. اور اس میں بھی ہم نے بہت ساری میڈیسن اور پتہ نہیں کون سے طریقے کھائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح سے, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں بھوک بھی نہیں لگتی ہے, تھکن آپ نے بتایا کہ ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کے مسلز میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. ڈائٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایشو نہ ہو, آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اچھی ہو جائے؟ ڈائٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اگر ہم نیچر کے قریب رہیں گے, آرگینک ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جسٹ اسٹے کلوز ٹو دا نیچر, اور آپ نیچرلی آپ جو ہے نا وہ فٹ رہیں گے. آپ ہر چیز سے جتنی بھی نیچرل اکرنگ جو آپ کے اینیمیز ہیں, ہمارے جو وائرسز ہیں, یہ دوسرے, یہ دیر آل اینیمیز. all the time they are looking to destroy us, to attack us, اور ہم نے ان کے خلاف, ہم نے اپنی قوت مدافعت سے ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ان کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک فائٹ ہے جو کہ شروع سے ازلوں سے چلتی آ رہی ہے اور اب تک چلتی رہے گی تا قیامت. تو اس میں یہ جو چیز ہے کہ ہماری ڈائٹ ہم کون سی لیں, کیسی لیں. ڈائٹ ہماری آرگینک ڈائٹ, اگر ہم کوئی نیچرل چیزیں جس میں آ جاتی ہیں, دیسی گھی آپ کہہ سکتے ہیں, سرسوں کا تیل ہے, ایسی چیزیں جب ہم لیں گے جو کہ, اور گندم, لال گندم کا آٹا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ فائبرس فوڈس لیں گے, فروٹس لیں گے, سبزیاں لیں گے, گوشت ایک لمٹ میں وہ بھی لیں گے. اس قسم کی چیزیں جب ہم لیں گے, دودھ ہم فریش لیں گے, ڈبے کے وہ جو پیکڈ دودھ ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پاؤڈرڈ ملک ہیں, یہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی چیز ہم لیں گے, فروٹس ہم لیں گے تو فریش لیں گے, موسم کے لحاظ سے لیں گے. سب سے پہلی بات ابھی جو ہم نے موسم کے لحاظ سے بات کی ہے, جو ہماری امیونٹی, جو ہمیں وائرسز یا بیماریاں جو اٹیک کرتی ہیں, جی لو امیونٹی, وہ لو امیونٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں اگر ہم غور کریں, اور آپ نے یقیناً غور کیا بھی ہوگا کہ اللہ کریم نے جو پھل, سبزیاں, جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ موسم کے لحاظ سے پیدا کی ہیں. اس میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر سردی آنے والی ہے تو گرمیوں کے اینڈ میں ایسے پھل سبزیاں آپ کو جو ہے نا وہ ملیں گی, جب آپ ان کو کھائیں گے تو آپ سردیوں کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو آپ کو آگے وائرسز جن چیزوں نے اٹیک کرنا ہے وہ ان کے خلاف آپ کے جسم میں وہ چیز, انرجی, کیلریز آپ کی بڑھیں گی, آپ کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھننگ ہوگی باڈی کی, امیون سسٹم سارے, امیونٹی آٹومیٹیکلی بوسٹ اپ ہوگی. اسی طرح گرمیوں میں جو ہے وہ سردیوں کے حساب سے, سردیوں میں گرمیوں کے حساب سے, یہ سارے آپ کو ایسے ایسے پھل ملتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اللہ کریم نے ہمارے دی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آپ بے موسمی پھل سبزیاں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ طلب نہیں ہوتی, طلب ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمارے اندر کتنی خوبصورت جو ہے نا یہ باتیں کی ہیں. اور اب ہم ان کو جب چھوڑ کے جب ہم پروسیسڈ فوڈز پہ آ جاتے ہیں, پیکڈ فوڈز پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری جتنی بھی پیکڈ فوڈز,
پروسیسڈ فوڈ کوئی ڈبے میں کسی چیز میں آپ اس کو جب پیک کر کے دے دیتے ہیں اس کے اندر آپ پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں, کیمیکلز ڈالتے ہیں جو سارے کے سارے نقصان دہ ہیں اور وہ ہماری امیونٹی کو, ہماری باڈی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. اچھا, جہاں پہ سر بڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے, بچوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس طرح سے جیسے بچوں کی ڈائٹ چینج ہوتی ہے تو کس طرح کی بچوں کو آپ کون سی ایسی ڈائٹ دیں جس سے بچے بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں؟ اس میں بچے ڈسٹرب نہ ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, اگر تو بہت چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں گے تو اس میں دودھ ہے. دودھ میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے لحاظ سے تقریباً سارا کچھ اس کے اندر نیوٹریشنز ڈالے ہوئے ہیں, پانی بھی اس میں ڈالا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ نے شہد آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس پہ ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں. ویننگ میں آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ ساتھ باہر دوسری خوراک, جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں آپ کو جو ہے نا دلیا, آپ کو جو کا دلیا ہے, گندم کا دلیا ہے, اس قسم کی انڈا آپ بوائل کر کے دیتے ہیں. انڈا بہترین چیز ہے. اس میں آپ اگر اس کو ہاف بوائل لیتے ہیں یا ہاف فرائی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. اس کے جو نیوٹریشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں برقرار رہتے ہیں. پروٹینز جو ہیں وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی اور اس کے جو منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتے اور وہ ہماری باڈی کو فائدہ دیتے ہیں, جلدی ہضم ہوتے ہیں, آسانی رہتی ہے. تو اس حساب سے اس طرح کی جو فوڈس ہیں وہ ہم بچوں کو جب دیں گے, اور پھر نیچرل فوڈز ہیں جس طرح پہلے مائیں آپ کو ابھی بات ہوئی کہ سوجی کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کے دیتی تھیں, تو یہ چیزیں, یا اس کو چوری بنا کے دیں گے, دیسی گھی کی چوری بنا کے دیں گے, تو یہ چیزیں بچوں کو اس میں بوسٹ اپ کریں گی, ان کو طاقت دیں گی اور بیماریوں سے بچائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, سپلیمنٹ کی بات کریں گے تو سپلیمنٹ ایسے کون سے کھانے چاہیے جو آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکیں؟ کیونکہ لوگ آج کل سپلیمنٹ کی طرف بہت آ گئے ہیں کہ کوئی کمزوری ہو جائے, کوئی ایشو ہو جائے, سپلیمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات پھر کی ہے. ویسے میں ابھی جواب تو اس کا دے چکا ہوں, شاید اس کو دوبارہ مجھے ریپیٹ ہی کرنا پڑے گا کہ سپلیمنٹس میں ہمیں پھر وہی بات آ جائے گی پیکڈ چیزیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی سپلیمنٹس ہیں وہ ہمیں ٹن میں پیک ملیں گے. جو پیک ہو جائیں گے اس کے اندر کیمیکلز آ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے نیچرل سپلیمنٹس. نیچرل سپلیمنٹس کی اگر آپ بات کریں گے اگر تو کہ جس میں ہمیں کون سے لینے چاہیے, وہ ہونے چاہیے سارے کے سارے نیچرل سپلیمنٹس. ٹھیک ہے, مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا, دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کو اس وقت پڑتا ہے جب آپ کو, اگر آپ مکینک کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب آپ کی گاڑی کو کچھ ضرورت ہے. تو آپ ویسے تو اگر آپ ملنے جاتے ہیں, آج کل سب کو ضرورت ہے, وہ ہیلو ہائی کرنے جانا وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ جائیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر کے پاس بھی آپ نے اس وقت جانا لازمی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو, آپ بیمار ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہو گیا, آپ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہاں, اگر ایڈوائس لینے کے لیے جانا ہے بالکل جانا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں, جس طرح بھی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی کیا کھائیں, کیا کریں, آج کل یہ موسم چینج ہو رہا ہے اس میں کیا کریں, یہ بھی ایڈوائس لینے کے لیے جانا چاہیے. ویسے بھی ڈاکٹر اچھے لوگ ہوتے ہیں, ملتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نارمل اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں. نہیں سر, آج کل لوگ ڈائٹ کا خیال کم رکھتے ہیں, لیکن جب وہ زیادہ کمزوری ہو جائے, خاص طور پہ جب ان کے جو امیونٹی سسٹم ہے وہ ویک ہو جائے, تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی سپلیمنٹ بتا دیجئے. تو میں وہ سپلیمنٹ جاننا چاہ رہی ہوں. جی, وہ سپلیمنٹس وہی آ جاتی ہے پھر اس وقت جب آپ کو اتنی آپ کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے یا آپ کے لیولز اتنے کم ہو جاتے ہیں, پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے اکارڈنگلی جس چیز کی آپ کی باڈی میں اس وقت کمی ہو, وہ ڈاکٹر صاحب کا پھر یہی ڈاکٹری جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس نے دیکھ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ اسیس کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سے وائٹامنس ڈیفیشینٹ ہے اس وقت, آپ کو کن امائنو ایسڈس کی ضرورت ہے, آپ کو کن منرلس کی ضرورت ہے اور کس فارمولیشن میں ضرورت ہے. وہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے اکارڈنگلی ایڈوائز کرتے ہیں آپ کی باڈی, آپ کا ویٹ, آپ کی ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہوتا ہے. سپلیمنٹس اگر آپ کہیں وہ پاؤڈر فارم میں, تو پھر وہی بات آ گئی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, آپ نے بات کی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.